اللہ کے نزدیک جو لائف گزارنے کا طریقہ کار ہے وہ ہمارا دین بتاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کیا کام کر رہے ہیں، تو جب ہم اس چیز کو بیس بناتے ہیں کہ لوگوں کو کرتے ہم دیکھتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ غلط لائف سٹائل بنانے کے لیے اور ہماری عادات کو بگاڑنے میں جو ہاتھ ہے وہ ہمارے اپنے نفس کا ہے۔ صحیح لائف سٹائل کی چوائسز جو ہیں وہ کسی اصول کے اوپر ہونی چاہیے۔ اسلام کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع کر دے، اپنے آپ اپنا سر خم کر دے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ آج کل ہمارا بیسٹ فرینڈ وہ ہے جو ہمیں برائی میں اور آگے لے کے جاتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ لائف سٹائل کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، بہت ڈیفرنٹ سا ٹاپک ہے، اور اس ٹاک کا نام میں نے رکھا تھا لائف سٹائل میٹرز۔ ہمارا طرز زندگی جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے ہماری اس دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ کیا ہماری جو تعلیم و تربیت ہے، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم اسکولوں میں سیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم استادوں سے سیکھ رہے ہیں، کیا وہ ہمیں ایک بامانی لائف سٹائل کی طرف لے کے جا رہا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلیاں لے کے آنے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ بچوں کی کتابوں کا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے، تعلیم بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ایک شخص جو پی ایچ ڈی کرتا ہے، 16-18 سال کی اسٹڈیز کرتا ہے، اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہے، اس کے ریلیشن شپس ڈسٹرب ہیں، اس کا بچوں کے ساتھ تعلق ڈسٹرب ہے، اس کا ارد گرد کا ماحول سارا ڈسٹرب نظر آتا ہے۔ حالانکہ ہماری تعلیم کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ تعلیم سیکھنے کے بعد ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ایک صحیح راستے کی طرف جو ہے جائے، اور صحیح راستہ ایک بامانی راستہ ہوتا ہے جو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو لائف سٹائل یہ چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ لائف سٹائل ہوتا کیا ہے۔ جو بھی ہماری زندگی میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم چوائس لیتے ہیں، ان چوائسز کو اکٹھا کرتے جائیں تو وہ ہمارا لائف سٹائل بن جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری چوائسز، مثال کے طور کیا چوائسز ہیں؟ آپ کونے پہ شاپ پہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کیا چوائس لیتے ہیں؟ آپ کوئی کلاس اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی چوائسز کیا ہیں؟ آپ کپڑے پہننے کے لیے کسی شاپ پہ کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کی چوائسز کیا ہیں؟ آپ روزانہ کی جو خوراک کھاتے ہیں اس میں آپ کی چوائسز کیا ہیں؟ جتنی بھی ہماری روزانہ کی زندگی میں کوئی بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں، ہم کسی بھی چیز کو چوز کرتے ہیں، اس کی چوائس کرتے ہیں، ان چوائسز کا جو مجموعہ ہوتا ہے، ان کو اکٹھا کر لیں تو یہ آپ کا کیا بنتا ہے؟ یہ آپ کا لائف سٹائل بن جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کے انسان آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا آپ کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے کہ نہیں۔ آپ کی جو انرجیز ہیں وہ کہاں پہ یوز ہو رہی ہیں، آپ اپنی انرجیز کو یوز کرنے کے لیے کن چوائسز کا انتخاب کرتے ہیں، آپ اپنے وقت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی وسائل دیے ہیں، سوچ سمجھنے کی، لکھنے کی طاقت، پڑھنے کی طاقت، چلنے پھرنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، آپ یہ وسائل کہاں پر استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے آپ کا لائف سٹائل، اس سے نظر آتا ہے آپ کا لائف سٹائل۔ یہ چیزیں آپ کس انداز سے استعمال کر رہے ہیں، کہاں صرف کر رہے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے۔ تو یہ تو لائف سٹائل کی کوئی ڈیفینیشن تھی، اور اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم غلط لائف سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا بنیادی ریزنز ہوتی ہیں۔ عام طور پر جو لوگ بتاتے ہیں، کسی سے پوچھا جائے آپ نے یہ لباس کیوں پہنا ہے، کسی سے پوچھا جائے آپ یہ کھانا کیوں روزانہ کھا لیتے ہیں حالانکہ یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، آپ فلاں دوست سے کیوں ملنے کے لیے جاتے ہیں،
آپ انٹرنیٹ پہ یہ چیز کیوں دیکھتے ہیں, آپ کی یہ چوائسیز کیوں ہیں؟ تو اس کے پیچھے جو آج کل کے دور میں لوگ ہمیں ریزنز بتاتے ہیں, ان میں سب سے پہلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگوں نے کسی کو کرتے دیکھا ہوتا ہے. لوگوں کو کرتے ہم دیکھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کیا کام کر رہے ہیں, ہمارے زیادہ تر دوست کیا کام کر رہے ہیں, لوگ ایسے ٹھیک ہی ہوگا ہم کر لیتے ہیں. سب ولاگ بنا رہے ہیں تو ہم بھی ولاگ ہی بناتے ہیں, لگتا ہے کوئی صحیح کام ہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر. آج کل یوٹیوب کا بہت چرچا ہے تو بس یوٹیوب کے لیے کچھ بنانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد کوئی اور ایپ آ جائے گی, کوئی ٹک ٹاک آ, چلو جی ٹک ٹاک پہ شروع ہو گئے. فلاں جی سب لوگوں کے. آپ موبائل کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ سارے ہی بچے یوز کرتے ہیں. آپ اتنی چھوٹی عمر میں موٹر سائیکل کیوں چلانا شروع ہو گئے؟ کیونکہ سارے ہی بچے چلانے لگ گئے ہیں آج کل. تو جب ہم اس چیز کو بیس بناتے ہیں کہ لوگوں کو کرتے ہم دیکھتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں, تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. تو لائف سٹائل یوزلی غلط لائف سٹائلز کے فیکٹرز کیا ہیں؟ نمبر 1 ہم کہتے ہیں لوگوں کو کرتے دیکھا ہے, یا سب کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سب کو کرتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ٹرینڈ چل پڑتا ہے, کوئی ایک ٹرینڈ کو فالو کرنے کے لیے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں. ہاں جی آپ اس طرح کا لباس, اس طرح کی پینٹ کیوں پہن رہے ہیں؟ کیونکہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے آج کل, سب ہی پہن رہے ہیں اس طرح کا لباس, ٹرینڈ کی وجہ سے کرتے ہیں. یا ہمیں میڈیا جو ہے وہ چیزیں دکھاتا ہے. یا چوتھی چیز جو ہے غلط لائف سٹائل بنانے کے لیے اور ہماری عادات کو بگاڑنے میں جو ہاتھ ہے وہ ہمارے اپنے نفس کا ہے. ہم آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں. آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے, میری مرضی. اللہ سبحانہ وتعالی 25ویں سپارے کے اندر اس حوالے سے فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی کہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا کیا حکم ہے, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے, یا ہمارے اقدار, ہمارے ویلیوز میں وہ چیز ہے کہ نہیں. وہ یہ ریزن پیش کرتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اللہ کا حکم آتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی گیم کھیلتا رہوں, میرا تو دل چاہ رہا ہے ابھی میں کاروبار کرتا رہوں, میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ ابھی یہ جو جاب کا کام ہے یہ میں مکمل کر لوں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. ایسے لوگوں کے دلوں پر اور آنکھوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں. کتنی خطرناک چیز ہے. تو کوئی بھی غلط عادت, کوئی بھی غلط چوائس یا غلط لائف سٹائل کی بنیاد کبھی بھی یہ نہیں ہونی چاہیے. سب سے خطرناک فیکٹر یہ کہ انسان یہ کہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے, کیونکہ یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند. دل تو بہت دفعہ بڑا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے. دل تو کبھی چاہتا ہے کہ نماز کا پھرتے رہو, آوارہ گردی کرتے رہو, سگریٹ پی لو, موٹر سائیکلیں چلا لو, کچھ بھی غلط کام کر لو. دل تو دل کی نہیں ہر دفعہ سننی, دماغ کی بھی سننی ہے. دماغ ہمیں یہ کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے یہ کام تمہارے لیے صحیح ہے کہ نہیں. ہر وقت ہم دل کی نہیں سن سکتے اور اپنی خواہشات کے پیروکار نہیں بن سکتے. تو ایک اور وجہ جو غلط لائف سٹائل کی ہے آج کل جو بن گئی ہوئی آج کل کے دور میں, وہ یہ ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں. آپ اتنے زیادہ پیسے کیوں خرچ رہے ہیں؟ بھائی میں افورڈ کر سکتا ہوں نا, میری افورڈیبلٹی ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں افورڈ کر سکتا ہوں. افورڈیبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی لائف کو خراب کرنا شروع کرے. میں افورڈ کر سکتا ہوں جی, میں روزانہ بازار سے کھانا کھا سکتا ہوں 5,000 روپے کا. یہ ایک غلط فیکٹر ہے کہ انسان کوئی چیز افورڈ کر سکتا ہے. تو افورڈیبلٹی اور پھر اسی طرح پرچیزیبلٹی. دیکھیں ایک تو چیز ہے میں افورڈ کر سکتا ہوں, میں پرچیز کر سکتا ہوں. آج کل تو لوگوں نے اپنی پرچیزیبلٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا, حالانکہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. کریڈٹ کارڈز چل گئے. ایک تو ہے نا ایک شخص کی تنخواہ ہے جی, کہہ دیں جی 2 لاکھ روپے ہے, وہ کہتا ہے میں افورڈ کر سکتا ہوں جی فلاں چیز میں ادھر کھا لیتا ہوں, میں فلاں چیز پہن لیتا ہوں, میری مرضی. لیکن ایک اور چیز ہے پرچیزیبلٹی. کئی لوگوں کی اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے, 50,000 یا 1 لاکھ تنخواہ ہے, لیکن انہوں نے اپنی پرچیزیبلٹی بڑھا دی ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ میں کریڈٹ کارڈ کے تھرو لے لوں گا جی, چیز مجھے مل جانی چاہیے, جو میری خواہش ہے اس کے مطابق میں چیز خرید لوں گا. تو اس وجہ سے ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ خراب ہو گیا ہے.
اور صحیح لائف سٹائل کی چوائسیز کیا ہونی چاہیے؟ صحیح لائف سٹائل کی چوائسیز جو ہیں وہ کسی اصول کے اوپر ہونی چاہیے. آپ نے یہ لباس کیوں خریدا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ویلڈ ریزن ہونی چاہیے، کوئی غایت ہونی چاہیے، کوئی ریشنل ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے. آپ یہ کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے کبھی تو کھا لیا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ چیز کیوں پی رہے ہیں؟ ریگولرلی ایک چیز غلط لیے جا رہے ہیں، ایسی ایڈکٹیڈ میڈیسنز لینا شروع ہو گئے ہیں، کوئی سگریٹ پینا شروع ہو گئے ہیں. اس کے پیچھے کوئی اصول ہونا چاہیے کوئی بھی کام کرنے کے پیچھے، اور یہ اصول کون بتاتا ہے؟ یہ ہمارا دین بتاتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو لائف گزارنے کا طریقہ کار ہے وہ ہمارا دین بتاتا ہے، اور وہ مکمل طریقہ کار ہمیں بتاتا ہے، اور وہ اسلام ہے جس کا نام ہی اسلام ہے. اسلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع کر دے، اپنے آپ اپنا سر خم کر دے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اے اللہ جس کو آپ میرے لیے بہتر سمجھیں گے میں وہ کام کروں گا. تو اصل لائف سٹائل جو صحیح بامانی لائف سٹائل ہے، جس کے بعد آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، وہ بیس ہوتا ہے کسی اصول کے اوپر. اور سب سے بہترین اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں ہے، اسلام کے اندر ہے، اور اسی کے مطابق پھر ہمارے نتائج بھی نکلتے ہیں. جب بھی ہم کوئی بھی لائف سٹائل اپناتے ہیں، اچھا اپنائیں یا برا اپنائیں، پھر ہمارے کچھ نتائج نکلتے ہیں. بہت سارے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اس دنیا کے اندر، ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں، ان کی صحت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی دوستیاں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ کاروبار میں بھی اچھے ہیں تو وہ اپنی ملاقاتوں میں بھی اچھے ہیں، وہ اپنے اخلاق میں بھی اچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک صحیح لائف سٹائل اپنایا ہے. اور بہت سارے لوگ اس دنیا میں بھی ہمیں ناکام نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی صحت بھی بہت خراب کر لیتے ہیں، ایسی چیزیں اپنی زبان کو راضی کرنے کے لیے ایسی چیزیں کھاتے رہتے ہیں کہ پورا جسم پناہ مانگتا ہوگا کہ یہ کیا چیز تم ہمارے اندر ڈالتے چلے جا رہے ہو. صرف ایک زبان کو خوش کرنے کے لیے جسم کے باقی حصے کہتے ہوں گے کہ اس زبان کی خوشی کی خاطر ہم وہ چیزیں اپنے اندر دھوئیں کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، پینے کی صورت میں اندر کے لے جاتے ہیں کہ پورا جسم پناہ مانگتا ہوگا اس سے. تو یہ نتائج جو ہیں پھر اس کے بڑے خراب نکلتے ہیں، جس کے ہمیں آج کل کی دنیا میں نظر آتا ہے کہ ہماری نمازیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ہمارے ریلیشن شپس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہماری صحت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے لائف سٹائل کی جو ہے وہ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور کیسے صحیح لائف سٹائل بنایا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لائف سٹائل کو بنانے میں ایڈورٹیزمنٹ کا بہت کردار ہے. جو آپ ٹی وی پہ ایڈز وغیرہ دیکھتے ہیں، یہ بہت پاورفل ایڈ ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ویسے ہی ہم نے دیکھا کہ کوئی آیا اور اس نے 7 اپ کی بوتل پی لی، یا آج کل کون سی وہ ڈرنک ریڈ سے کلر کا چلا ہوا ہے جو ہر کوئی پی رہا ہوتا ہے، پاور ڈرنک ہے، اسٹنگ کی بوتل پی رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کسی نے پیا اور اس کے اندر بہت زیادہ طاقت آ گئی. تو میرا سب سے پہلے آپ کا یہ سوال ہے، آپ یہ مجھے سوچ کے بتائیں کہ پچھلے 3 مہینوں کے اندر یا 2 مہینوں کے اندر آپ نے کتنی چیزیں ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ دیکھنے کے بعد خریدی. یہ ایک چھوٹی سی ذہن میں ایکٹیویٹی لے کے کوئی ایسی چیزیں جو آپ نے ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھی اور پھر اس کے بعد آپ کا دل چاہا اور آپ نے خریدی. ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی اگر آپ آرام سے بیٹھ کے سوچیں، کیونکہ جتنے بھی ایڈز بنتے ہیں ان کے اندر اگر آپ ایک چیز غور سے دیکھیں اور سمجھیں، بے شک وہ کریم کا ایڈ ہو، شیمپو کا ایڈ ہو، صابن کا ایڈ ہو، کسی بھی چیز کا، اس ایڈ کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے. ایسے لوگ دکھائے جاتے ہیں جو بہت پرفیکٹ ہوتے ہیں، جن کا کمپلیکشن بہت زبردست ہوتا ہے، جن کا جسم بہت اسمارٹ اور خوبصورت ہوتا ہے. ان کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی ان جیسا بن جاؤں. حالانکہ وہ اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے. آپ جتنے دیکھ لیں گے ماڈلز ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا سیٹ رکھا ہوتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں تو وہ شاید 7 اپ پیتے بھی نہیں ہیں. کتنے ایکٹرز بتاتے ہیں کہ ہم 5-10 سال ہو گئے ہم نے مٹھائی کا ایک ذرہ نہیں کھایا.
لیکن وہ ایسے ایڈز کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، ایسی حسرتیں ہمارے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ایسی خواہشات پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی چیزیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا فوراً سے دل کرتا ہے کہ ہم ابھی جائیں مارکیٹ سے اور فلاں وہ چیز ابھی خرید لیں. اور یہ چیز ہمارے لائف سٹائل کو ڈسٹرب کرنے کے اندر جو ہے نا وہ بہت کردار رکھتا ہے. اس سے ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر ہم نے فوکس کیا ہم کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی ایسی چیز دیکھنے کو آ جاتی ہے، ایڈ آ جاتا ہے فلاں چیز بہت مزے کی یہ وہ، یا فلاں پہننے کی چیز، یا ہم اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے لگیں تو دنیاوی خواہشات اور چیزیں ہمارے دل میں جنم لینے لگ جاتی ہیں. ایسی حسرتیں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دکھائی جاتی ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نفس کے اندر کون سی ایسی حسرتیں اور خواہشات ہیں جو ان ایڈس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. ہمارا اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. اگر ہم اپنا سیلف کنٹرول ختم کر دیں گے تو ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ برے طریقے سے برباد ہوگا. اور یہ اس سے پرسنل لیول پہ بھی نقصانات ہوتے ہیں اور کمیونٹی لیول پہ بھی نقصانات ہوتے ہیں. پرسنل لیول پہ کیا نقصانات ہیں؟ غلط لائف سٹائل کے، آپ کی سونے جاگنے کی روٹین ڈسٹرب ہو جائے گی. دیکھ لیں آج کل فجر کے وقت آپ جائیں تو اس وقت بھی لڑکے ایسے پھر رہے ہیں سڑکوں پہ، ساری رات جاگتے رہتے ہیں. لائف سٹائل ڈسٹرب ہو، ساری رات موبائلز پہ، چیزوں پہ ایسے پیکیجز آ گئے ہیں، انٹرنیٹ کے پیکیجز ہیں جو رات کو ہی آن ہوتے ہیں 12 بجے تاکہ لوگوں کی نیندیں خراب کی جائیں. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمارے لیول پہ، پرسنل لیول پہ ہمیں کیا نقصانات ہو رہے ہیں. ہمارے کھانے پینے کی روٹینز ڈسٹرب ہو رہی ہیں، ہمارے سونے جاگنے کی روٹین ڈسٹرب ہو رہی ہیں. ہم اگر 20-30 ہزار 40 ہزار 50 ہزار کمانے کے بعد مطمئن ہو جاتے تھے، وہ چیز ہمارے اندر سے ختم کی جا رہی ہے. ہماری خواہشات کو اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ ہم اور زیادہ ایک جاب کرنے کے بعد دوسری جاب کرنے کے بعد تیسری جاب. اگر ایک شخص صبح 9 to 5 جاب کرتا ہے اور اس کو آج یہ خبر دے دی جائے، آپ مجھے بتائیں بھائی سارے، ایک شخص کی جاب ہے جو صبح 9 بجے سے 5 بجے تک ہوتی تھی، اور اس کو اس کے آفس سے ایک لیٹر ملے کہ اب آپ کی جاب 9 سے 3 بجے تک ہوا کرے گی، آپ کو چھٹی 3 بجے ہو جایا کرے گی. تو آپ کے خیال میں وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹائم اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہے گا، وہ 2 گھنٹے، یا وہ سوچے گا یار یہ جو 2 گھنٹے بچ گئے اس میں کون سی اور جاب کر کے اور زیادہ کما سکوں شاید، اور زیادہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو. ایسا ہی ہو، انسان نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا لی کہ اگر اس کا وقت تھوڑا سا اس کو کوئی فری ملتا ہے تاکہ وہ کوئی ایکسرسائز کر لے، تھوڑا سا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار لے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنا لے، اس ٹائم کو بھی وہ چاہے گا نہیں یہ جو 2 گھنٹے بچ گئے ہیں نا، ان 2 گھنٹوں میں بھی کوئی جاب مل جائے نا 2 گھنٹوں کی الگ سے، تو اس میں بھی ذرا کچھ پیسے کمائیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ پورے کا پورا ہمارا لائف سٹائل ڈسٹرب ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے پرسنل لیول پہ اس چیز کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری ہیلتھ، ہمارے سونے جاگنے کی روٹین، ہماری ڈیلی چوائسیز جو ہیں وہ سب ڈسٹرب ہو چکی ہیں. دوسرا کہ کمیونٹی لیول کے اوپر بھی آپ دیکھیں کتنا کوڑا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، کتنا گاربیج جو ہے ایک گھر سے کتنا کوڑا نکل کے جا رہا ہے. یہ بھی ہمارے لائف سٹائل کی چوائسیز کی وجہ سے، جس میں باکسز ہیں، جس میں جناب علی کین فوڈز ہیں، ڈبے ہیں، پتہ نہیں کیا اتنا گھروں سے گاربیج نکل رہا ہے. یہ ہماری غلط چوائسیز کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیشو کا ایک رول ہوتا ہے یہ بننے کے لیے کتنا پانی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ کسی کو پتہ ہے؟ شیئر کرے گا. یہ جو ٹیشو ہم 1 2 3 ایسے کر کے نکالتے ہیں، کہیں جاتے ہیں کسی ہوٹل میں، یا لوگ یاد ہوتے ہیں 1 2 3 4 اکٹھے نکالتے ہیں اور اسے پھر ذرا سا صاف کیا اور اسے پھینک دیا، یا پورا رول اتنا لمبا نکال کے اس کو ذرا سا یوز کیا اور پھینک دیا، جس کی ہم کیئر ہی نہیں کرتے. ایک ٹیشو کا رول بنانے کے لیے کتنا پانی یوز ہوتا ہے؟ 10 لیٹر پانی یوز ہوتا ہے صرف ایک باکس بنانے کے لیے. ایک باکس بنانے کے لیے، اور وہ عام گندا پانی نہیں، صاف ڈسٹل واٹر یوز ہوتا ہے ایک ٹیشو کا رول بنانے کے لیے. اور جس کو ہم، یہ میں مثال ٹیشو کی اس لیے دے رہا ہوں نا کہ یہ وہ ایسی چیز ہے جس کو کوئی ضائع کرنا کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی ہم نے چیز ضائع کی ہے.
ویسے تو مثالیں اور بہت ہیں کہ ہم کیا کیا چیزیں ضائع کرتے ہیں، اپنا کھانا کتنا ضائع کرتے ہیں، وہ تو بہت بڑی مثال ہے. ہوٹلز میں آپ دیکھیں یا کہیں پہ بھی دیکھیں، آدھا کھانا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو بہت بڑی مثال ہے. لیکن ٹیشو تو ایک ایسی چیز ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ٹیشو پیپر کی طرح تجھے پھینک دیا ہے سمجھ کے. ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو ہمارے لائف سٹائل کے اندر اس ٹیشو پیپر کی کیا اہمیت ہے آپ بتائیں، کیسے ضائع کر دیتے ہیں ہم اس کو. کئی لوگ اتنی بے دردی سے ٹیشوز باکس میں ٹیشو پیپرز نکالتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ ٹیشوز بنتے کتنے زیادہ پانی سے. تو یہ ایک کچھ مثالیں ہیں جن سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم لائف سٹائل جو ہے وہ اپنا کس سائڈ پر لے کے جا رہے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو اثر انداز کریں، دوسروں کو اچھی باتیں بتائیں، اس حوالے سے انفلوئنسر بنیں، بااثر بنیں، اس حوالے سے لوگوں تک یہ پہنچائیں باتیں کہ تمہاری چوائسیز غلط ہیں. یہ دوست کے ساتھ دوستی نہیں ہے کہ اس کو کہا ہے وہ اگر سٹنگ پی رہا ہے یا کوئی غلط چیز پی رہا ہے یا غلط چوائسیز کر رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اس کے ساتھ مل کے اس کو کہا ہے، بلکہ اس کو روکا جائے. قرآن میں یہی تو ہمیں بتایا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اچھائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں ایک دوسرے کو. آج کل ہمارا بیسٹ فرینڈ وہ ہے جو ہمیں برائی میں اور آگے لے کے جاتا ہے، جو ہمیں اور آگے لے کے جانا چاہتا ہے، جو ہمیں اور ذرا پش کرتے ہیں نا کہ تو بالکل ٹھیک جا رہا ہے. تو آج ابو کا موٹر سائیکل چھپکے سے لے کے آیا ہے، چلا رہا ہے، ویل ڈن، تو زبردست ہے، تو ہی میرا دوست بنے گا. وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے. قیامت والے دن آپ اسے ڈس اون کریں گے، آپ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا اللہ کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیونکہ جس دن میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی یا دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے روکا نہیں تھا، فلاں مووی دیکھنے سے روکا نہیں تھا، بلکہ کہتے دیکھ دیکھ میں تجھے اور لا کے دوں گا، یا میں تجھے اور چیزیں دکھاتا ہوں اس طرح کی. ایسا دوست دشمن بن جائے گا قیامت والے دن. جو ہماری جو چوائسیز ہیں وہ ہمارے دوستوں سے بھی بنتی ہیں. انسان اپنے دوست کے مذہب کے اوپر ہوتا ہے. اچھے دوست بنائیں. اور اگر آپ کے دوستوں میں کوئی برائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اگر احادیث کے اوپر انسان غور کرے تو اس میں پوری انسانیت کی بھلائی ہوتی ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کیا بتاتا ہے ہمارے بارے میں. ہر خامی بھی ہماری بتاتا ہے، ہماری اچھائی بھی بتاتا ہے کہ تمہارے یہاں پہ داغ ہے، تمہارے یہاں پہ یہ ہے، تم صحیح نہیں لگ رہی، تمہارا رنگ آج سانولا لگ رہا ہے. ہر چیز بتاتا ہے نا آئینہ. تو اچھا دوست وہ ہے جو ہمیں ہماری برائیاں بھی بتائے. صرف برائیوں کے اندر ایک دوسرے کو آگے سے آگے پوچھ نہ کریں کہ تو یہ غلط کام کر، اچھا ہے کر بڑا اچھا ہوتا ہے یہ، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، اور بھی ایسے کرتے ہیں، اور دوستوں کے بعد لے کے چلتا ہوں جو سارے ایسا کرتے ہیں. نہیں بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو، میں اچھا دوست ہونے کے ناطے تجھے بتا رہا ہوں یہ کام چھوڑ دے، یہ غلط کام ہے، اس سے تمہارا کردار خراب ہو جائے گا، اس سے تمہاری معاشرے میں بے عزتی ہوگی، تم غلط سائڈ پہ چلے جاؤ گے، تم کاروبار کے اندر جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط نفع لے رہے ہو. ایک دوسرے کو بتایا جائے اپنے دوستوں کو. جاب کے اندر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو بتایا جائے کہ تو غلط کام کر رہا ہے. یہ نہیں کہ ہاں کر باقی بھی کر رہے ہیں. یہ مومن کا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. مومن کا آئینہ ہوتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ تیرے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، یہ کمیاں بیشیاں ہیں تیرے اندر، ان کو درست کر بھائی، اس کو صحیح کر، ورنہ باہر جائے گا لوگ کیا کہیں گے، بال سارے خراب بنے ہوئے ہیں. آئینہ بتاتا ہے نا ہمیں، ایسے نہ باہر چلا جائیں تیرے تو بال ہی نہیں صحیح بنے ہوئے، تو نے تو آج آنکھوں کو صاف نہیں کیا، تو نے چہرے کو صاف نہیں کیا، تو نے میک اپ اچھا نہیں کیا خواتین کے لیے. تو آئینہ بننا چاہیے اور ایک دوسرے کو اچھائی اور برائی دونوں بتانی چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اور انڈیکیٹرز کچھ میں نے لکھے تھے گڈ لائف سٹائل کے. جو لوگ صحیح اچھا لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا انڈیکیٹر ہے کہ انسان قرض سے بچے. ہر انسان کے پاس جتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے. جس کی تنخواہ 30,000 ہے، جس کی تنخواہ 50,000 ہے، جس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے، جس کی تنخواہ 3 لاکھ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس
مقام پہ رکھا ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر لے تو وہ کامیاب انسان ہو جائے گا. کیونکہ 30,000 والا 3 لاکھ پہ نہیں پہنچ سکے گا. بہت ہی مشکل ہے کہ وہ 3 لاکھ پہ پہنچے، یا 3 لاکھ والا 30 لاکھ پہ نہیں پہنچ سکتا مہینے کے اوپر. جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا وہ اتنے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے، بجائے یہ کہ لوگ یار میرا تو حالات یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مجھے مدد کرو، ادھر سے مدد کرو، ادھر سے مدد کرو، تم قرض دے دو، تم قرض دے دو. یہ ایک برے لائف سٹائل کا انڈیکیٹر ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، مور انفاق زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو، اپنے مال کو، جو بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بھی حالات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ہر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے. جس کی تنخواہ مثال کے طور پہ 500 روپے ہے روزانہ کی، اس کے لیے 20 روپے بھی جو دینا ہے وہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ ہے. لیکن ایک امیر شخص نہ سمجھے کہ 20 روپے بہت زیادہ ہے، اس کے لحاظ سے 2,000 روپے ہوں گے شاید روزانہ کے یا ماہانہ. ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں پیسے دے. ایک وہ صحابی تھے نا، غزوے کے موقع پہ کوئی اپنے گھر کا سامان لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کتنا سامان اکٹھا ہو گیا. اور ایک صحابی صبح سے شام محنت کر کے چند کھجوریں جو ہیں وہ لے کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو سارے مال کے اوپر سجا کے رکھا کہ صبح سے محنت کر. حالانکہ وہ کھجوریں تھی، کتنی کی ہوں گی، تھوڑے سے پیسوں کی ہوں گی، اور باقیوں نے بہت زیادہ بھی مال دیا تھا. تو اللہ کے ہاں کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں کیا چیز خرچ کر رہے ہیں. آپ اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگائیں، قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، سکھائیں، اچھا وقت کسی کو دیں، کسی کی مدد کریں. یہ سب چیزیں انفاق میں آتی ہیں. صرف مال ہی نہیں ہوتا. آپ اللہ کے راستے میں جو بھی وسائل اللہ نے دیے آپ کو، آپ اللہ کے راستے میں استعمال کریں. تو یہ ایک اچھے لائف سٹائل کی نشانی ہوتی ہے. کنٹرول اوور ایکسپینسز، اپنے خرچوں کے اوپر انسان کنٹرول کرے. جتنا بھی اس کی حیثیت ہے، جو بھی اس کی تنخواہ ہے، اس کے مطابق اپنے خرچوں کو ایڈجسٹ کرے. وہ جو میں نے آپ کو پرچیزبلٹی کی بات بتائی تھی، یہ نہیں کہ میری جیب میں کریڈٹ کارڈ پڑا ہوا ہے تو جو ابھی لے لوں گا اور پھر اس کے قرض دیتا رہوں گا. جیسے آپ باہر کے لوگوں کا لائف سٹائل دیکھیں، ہر مہینے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز کے اتنے بل ہوتے ہیں کہ جتنی تنخواہ ہوتی ہے اس سے زیادہ ان کے بل آئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک برے لائف سٹائل کے جو ہیں وہ. اس کے علاوہ ہر انسان اپنے گھر کے بعد جو گاربیج پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو روزانہ دیکھا کرے. گھر کے بعد جو کوڑے دان میں ہمارا گاربیج پڑا ہوتا ہے وہ بتائے گا کہ ہمارا لائف سٹائل صحیح ہے کہ نہیں. ہر انسان خود ہی دیکھ سکتا ہے اس میں کیا پڑا ہوا ہے. اس میں کین، ڈبوں والی چیزیں، پیک دودھ کے ڈبے اور چیزیں، کوئی مطلب کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کیا چیزیں ہم کھا رہے ہیں، کیا چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، کتنی نیچرل چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، کتنا پریزرویٹو فوڈ ہم استعمال کر رہے ہیں. ہر انسان جو ہے وہ خود اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ جو ہمارے باہر کوڑے کے ڈبے میں چیزیں پڑی ہیں وہ سبزیاں ہیں، وہ پھل ہیں، یا وہ ڈبے ہیں چیزوں کے. وہاں سے بھی ہمیں اپنے لائف سٹائل کا اندازہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانے پینے سے منع نہیں کرتے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو، ضائع نہ کرو. اپنی خواہشات کو اتنا زیادہ نہ بڑھا لو کہ یہ دنیا ہی تمہیں سب کچھ لگنے لگے. جو اصل مقصد ہے جس کی طرف ہم سارے جا رہے ہیں اس کو ہم بھول جائیں. یہ دنیا ایک مسافر خانے کے معنی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، لیو ان دس ورلڈ لائک اے ٹریولر. ایک مسافر خانے سے ہم گزر کے جا رہے ہیں. کسی نے یہاں سے لاہور تک اگر جانا ہو اور وہ لالا موسیٰ یا جہلم پہنچ کر اترے ٹرین سے اور ادھر ہی مگن ہو جائے. آپ صرف سوچیں اس چیز کو کہ کسی نے لاہور تک جانا ہے یا کراچی تک جانا ہے، جہلم پہ ٹرین رکے، وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، اترے نیچے کچھ خریدنے کے لیے، لیکن پھر ادھر ہی مگن ہو جائے اور ادھر ہی سب کام شروع کر دے. وہ عقل مند انسان ہوگا؟ اس کو کوئی پاگل ہی کہے گا کہ بھائی تیری منزل کہیں اور تھی، تو ادھر ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اصل میں تو نے وہاں جانا تھا، تو ادھر ہی کام شروع ہو کے کرنا. تو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ جو ہماری اصل منزل ہے اس کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی آخرت کو یاد کرتے رہیں، اپنا تزکیہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا کیوں ہے. اصل لائف سٹائل انسان کا یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی کامیابی کی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی کامیاب، وہاں پہ بھی انسان کامیاب. اس دنیا میں ہر لگژری، ہر چیز، ہر
بیڈ اسٹ سے اچھے، فلاں چیز اچھی سے اچھی، حج یہ انسان کو مل بھی نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ آخرت جس کی کامیاب ہوگی وہ اصل کامیاب انسان ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.